بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پارہ نمبر 14 ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 71 ہے، 70 پر 1۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ ہے پوری دنیا، اور اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں بندوں کو الگ الگ طریقوں سے۔ اللہ کے آزمانے کا معیار الگ الگ ہے، الگ الگ طریقوں سے بندوں کو آزماتے ہیں، اور اللہ کی آزمائش سے کوئی بچا نہیں۔ اور سب سے زیادہ آزمائش اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہم السلام کی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش کا جو شکار ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، کا پھر جو نبی سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ نبی کی تعلیمات پر جتنا عمل پیرا ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کو جتنا اپناتا ہے، نبی کی فکر جتنی اوڑھتا ہے، اتنا وہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، اور یہی ہمیں پوری تاریخ بتلاتی ہے۔ آپ قرآن مجید میں اللہ کے انبیاء کا، جتنے انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، سب کی آزمائشوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، روح پھونکی، آسمانوں پر بنایا، جنت کو آپ کا گھر قرار دیا۔ آدم علیہ السلام کی ہم سب نسل ہیں، انہی کے اولاد میں ہیں ہم، آدم کی اولاد۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ قرآن کی آیت میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ ہم سب جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور ہمارا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ جنت دی تھی، آدم کو پیدا کیا، کہا بھئی یہ تمہارا گھر ہے جنت۔ پھر تنہا ان کا من نہیں لگ رہا تھا تو اللہ نے حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم کیا، وہ دونوں میاں بیوی بنے۔ آج ایک آیت پڑھی گئی، وہ 13ویں پارے میں تھی وہ آیت، وہ پڑھی گئی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کیا ہے بھئی آیت؟
جی ایک آیت پڑھی گئی، اس میں آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور سب کو ہم نے بیوی دی، سب کو ہم نے اولاد دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو ہم نے بھیجا، سب کو ہم نے بیویاں دی، سب کو ہم نے اولاد دی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی مستقل نعمت ہے، اولاد مستقل نعمت۔ بیوی نہ ہو تو نعمت سے محروم ہے، بیوی ہو اور اولاد نہ ہو تو ایک نعمت ہے، دوسری بڑی نعمت سے محروم۔ دونوں نعمتیں ہیں اور دونوں نعمتیں اللہ نے ہر بندے کو دی، ہر رسول کو دی، ایک دو کو نہیں بھی دی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ باقی ہر رسول کو اللہ نے نبی اور بیوی دی ہے، دونوں کو جنت مکان، پوری جنت تمہارا گھر ہے، رہ جاؤ۔ پھر وہاں سے چوک ہوئی، اور وہ چوک ایسے ہی نہیں ہوئی، بہت پاپڑ بیلے ہیں شیطان نے اس کے پیچھے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، بہت پاپڑ بیلے ہیں شیطان۔ شیطان کبھی تھکتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں، ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اس سے گناہ کروانا ہے، کروا کے رہتا ہے، ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اسے اس کار خیر سے روکنا ہے، روک کے رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو شیطان پر حاوی ہوتے ہیں، شیطان پر غالب آتے ہیں، بہت کم اللہ کے بندے ہیں جن کو ایسی طاقت اللہ دیتے، روحانی قوت، وہ عبادتوں کے ذریعے، وہ تلاوت کے ذریعے، وہ ذکر و اذکار کے ذریعے، وہ توبہ استغفار کے ذریعے، وہ آنسو بہانے کے ذریعے اللہ ان کی روح اتنی مضبوط کرتے ہیں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے، اور بہت سے بندوں سے شیطان ڈرتا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، جس راستے سے حضرت عمر گزرتے، شیطان اگر اس راستے میں کہیں آتا تو راستہ بدل لیتا، سامنا نہیں کرتا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو بہت محنت کی، حضرت حوا پر محنت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ کامیاب کہاں ہوا؟ کامیاب ہوا جا کے حوا سے کہا کہ اللہ نے یہ پھل کھانے سے منع کیا، کیوں کیا پتہ ہے؟ پھر بتایا اس لیے کیا ہے کہ یہ پھل اگر کھا لے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، نکلیں گے نہیں۔ اور اس بات پر اس نے قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہاری بھلائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں۔ لہذا وہ چوک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دونوں کو بھیجا، اتار دیا۔ یہ دنیا میں اتارنا جو ہوا دونوں کو، یہ آزمائش میں ہوا۔ پہلے انسان کی آمد دنیا میں آزمائش کے طور پر ہو رہی، آزمائش ہے۔ آدم کو کہیں اور اتارا، حوا کو کہیں اتارا، وہ کہیں اور ہیں، وہ کہیں اور ہیں، دونوں اللہ کے دربار میں رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اور انسانوں میں بالخصوص اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ اور آدمی سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے اور دنیا میں حکومتیں اسے پکڑتی ہیں تو اور اس کا جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تو اسے کہاں بھیجتے ہیں؟ جیل میں بھیجتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الدنیا سجن المؤمن، کہا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ یہ دنیا کافر کی جنت ہے۔ جیسے مومن کو جنت میں مزہ آتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں مومن کو جنت میں ملتی ہیں، اسی طرح جب دنیا غیر ایمان والے کے لیے جنت ہے تو ہر نعمت ان کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے کہا یہ قید خانہ ہے ایمان والوں کے لیے، اور قید خانے میں قیدی ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا۔ اسے اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یوں دن گزارنا ہے، پھر اتنے بجے بیرک میں آنا ہے، یہ دیتے ہیں یہی کھانا ہے۔ اور اصل گھر جو ہے وہ ہمارا جنت ہے، اور اسی میں لوٹ کر کے جانا ہے، گھر واپسی ہماری جنت میں ہونی ہے۔ اور دنیا میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا ہے، آزمائش گاہ۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے، کسی کو عقل مند بنا کے آزماتے ہیں، اور کسی کو پاگل بنا کے آزماتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ حسن دے کر کے آزماتے، کسی کو بدصورت پیدا کر کے آزماتے، کسی کو گورا بنا کے آزماتے، اور کسی کو کالا بنا کے آزماتے ہیں، کسی کو صحت مند تندرست بنا کے آزماتے، کسی کو معذور بنا کے آزماتے، کسی کو مالدار بنا کے آزماتے، کسی کو غریب بنا کر کے آزماتے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں موجود انسانوں کو الگ الگ طبقات میں بانٹ رکھا ہے۔ سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ سب کو الگ الگ طبقات میں اللہ تبارک و تعالی نے بانٹا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مال کے اعتبار سے بھی دنیا میں انسانوں کو الگ الگ درجے میں بانٹ دیا۔ کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا، اور کسی کو درمیانی درجے کا مالدار بنایا، اور کسی کو محتاج بنایا۔ اللہ فرماتے یہ کام میرا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کا رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ بعض کے پاس جو ہے پیسوں کی ریل پیل ہے، جو ہے عیش و عشرت کے سامان کی ریل پیل ہے، دولت کے خزانے قدموں میں پڑے ہوئے، اللہ کی تقسیم ہے، اسے مال دے کے آزمانا، مال دے کے آزماتے ہیں کیا یہ مال اس کے حق میں آیا فتنہ بنتا ہے یا مال خیر بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کو ذکر کیا۔ ان کا رشتے کا بھائی بھی تھا قارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور ان کا رشتے کا بھائی تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز، اللہ فرماتے میں نے اسے خزانے دیے تھے۔ اللہ فرماتے وآتیناہ، میں نے دیے تھے اسے خزانے۔ اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اس کے خزانے نہیں تھے، ہم نے دے رکھے تھے۔ اتنے خزانے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کا تنو مند صحت مند پہلوان قسم کی ایک جماعت ان خزانوں کی چابیاں لے کے چلتی تھی۔ اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالی نے دولت کے اسے دیے، آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جو ہے اللہ کے حکم سے اس کے مال میں سے اللہ کے راستے اللہ کا حق مانگا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یہ میرے فن اور علم سے، اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنے علم سے، اپنے فن اور ہنر سے اس کو کمایا ہے اور دیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
بہت زیادہ بغاوت، سرکشی، تمرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے۔ غنی، یہ غنی جو ہے مالدار کے معنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تنہا اللہ غنی۔ لیکن حضرت عثمان بڑے مالدار بھی تھے اور اتنے دیالو بھی تھے، بہت بڑے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ غنی لگ گیا، بڑے مالدار تھے، اور اللہ کے جو ہے مال اور دولت کو سب اللہ کے راستے میں لٹایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی مالدار تھیں، اور ویسے ہی صحابہ میں بڑے غریب بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غریب تھے، بہت محتاج تھے، کھانا کئی وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا، تو غشی آ کر کے چکر کھا کے راستے میں چلتے چلتے گر جاتے، بھوک کی وجہ سے گرتے، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ شاید مرگی کی بیماری ہے اور اس کا شکار ہو گئے، لوگ آ کے جو ہے پیروں میں پہنی ہوئی چپل سے مارتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں بیمار نہیں تھا، بھوک نے مجھے گرا دیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑے غریب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، مال چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ کر غربت اختیار کی، مال کو نہیں چاہا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، بہت بڑی سلطنت کا مالک بھی بنایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر جو راضی رہتا ہے اس کا دل بہت پاک رہتا، اس کا دل مالدار رہتا ہے۔ ایک ہے ظاہری مال و دولت کا مالک ہونا، ایک دل کا مالک ہونا۔ دل کا مالک ہونا یہ بہت بڑی بات، ظاہری مال و دولت کا مالک ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم، اس کو مالدار بنایا، خوش، اس کو جائیدادیں دی، کوئی دل میں بات نہیں، بھئی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو دیا۔ اس کو حسین بنا دیا، بھئی اللہ کی تقسیم ہے، اسے سب لڑکے دے دیے، اللہ کی تقسیم ہے، اسے سب لڑکیاں دے دی، اللہ کی تقسیم ہے، اس کے بچے بہت ترقی کر گئے، اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر شکوہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کوشش آدمی کر سکتا ہے، مقدر ہی ملے گا۔ اولاد کو نیک بنانے کی کوشش، گھر کے ماحول کو دیندارانہ بنانے کی کوشش، خود کو دیندار بنانے کی کوشش، اسلامی شعائر کو بدن پر ظاہر کرنے کی کوشش، یہ تو کوشش تو جاری رہے گی، باقی تقسیم وہ اللہ کی ہے۔ آپ نے ابھی 2-3 دن پہلے سنا
حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش تھی بچے کو کشتی میں شامل کر لیں، اللہ سے بھی گزارش کی، واہ نہیں، اللہ نے کچھ اور مقدر کر رکھا تھا، لیکن کوشش نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے واللہ فضل بعضکم، اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الرزق، رزق کے معاملے۔ اور 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشت کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے رزق کو، سب کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اور یہ مال اللہ تبارک و تعالی جس کو دیتے ہیں اس کی فطرت بھی بتاتے ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، ایک کو مالدار بنایا اور اس کے تحت جو ہے 10 آدمی کام کرتے، اس کو رزق اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی تجارتوں سے اسے رزق ملتا ہے، اور ان 10 لوگوں کو اس کے ہاتھوں سے رزق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں چونکہ ان 10 لوگوں پر اس کو فضیلت دی ہے، اور بھی بہت ساروں پر دے رکھی ہے، لیکن یہ 10 اس کے ماتحت میں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مالدار اتنا ان کو کبھی نہیں دے گا کہ یہ مال میں اس کے برابر ہو جائے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ ماتحت کو کبھی یہ برابر آنے کو پسند نہیں کرتا، نیچے ہی رہے۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق ہم نے ان کو دیا، اللہ کے دیے ہوئے جتنا بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی تقسیم مان کر کے ایک تو خوش ہونا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستوں میں خرچ کر، جہاں تقاضا آیا، جہاں ضرورت آئی، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی تقسیم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ غربت کے زمانے میں بھی جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک سونے کا ڈلا لے آئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، کہا تم اس کے زیادہ محتاج، تم اس کے زیادہ ضرورت، اس کے ضرورت مند تم ہی ہو زیادہ۔ اس لیے کسی سے حسد، کینہ، بغض، جلن، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، اللہ کی تقسیم ہے، اس کو مال دے کے آزما رہا ہے اور تمہیں کم دے کر کے آزما رہا ہے، حسد کرتے ہو، بغض کرتے ہو، جلتے ہو کسی سے، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے کیا؟ دونوں کی آزمائش، اس کو مال دے کے کہ یہ مال کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کو نہ دے کر کہ یہ حسد کینہ بغض کرتا ہے کہ نہیں، دونوں آزمائش سے گزر رہے، دنیا ہی آزمائش کا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، ہر مسئلے میں یہ اللہ کی تقسیم۔ کسی کے نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کی تقسیم۔ جب یہ کیفیت پیدا کر لے گا انسان، وہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہے، مالدار ہے، اس کو کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور یہ بہت بڑی صفت ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔